السلام علیکم۔ ہما قریشی ناول چینل پہ خوش آمدید۔ کیسے ہیں پیارے قارئین؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہارا جنون کی قسط نمبر 5، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس ایپیسوڈ کا بے صبری سے انتظار ہوگا۔ تو چلیے آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہارا جنون، لکھاری ہما قریشی، قسط نمبر 5۔ شام کا وقت تھا۔ گھر پہنچتے انہیں اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر سپاٹ نگاہوں سے خاموش بیٹھی سمرا کو دیکھا اور پھر گاڑی سے باہر نکلا۔ گارڈز کے ہاتھ میں چابی تھما تھا۔ وہ گھوم کے اس کی سائٹ پر آیا تھا۔ میرے ساتھ آئے سمرا۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر جماتی کانپتے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلی تھی، ساتھ ہی قدم مصطفیٰ کی جانب بڑھائے۔ وہ بہت خاموشی سے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی تھی۔ الماس خالہ، اس نے لاؤنج میں ٹھہر کر انہیں بآواز بلند پکارا۔ جی بابا۔ وہ زنیرہ بیگم کے کمرے میں موجود تھی، فوری دوڑ کر قریب آئی تھی۔ مما جاگ نہیں ہیں؟ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو سوئیاں 5 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ ابھی نماز پڑھ کر قرآن پڑھنے بیٹھی ہیں، مصطفیٰ نے سر ہلایا، جبکہ ان کی نگاہیں سمرا پر ہی مرکوز تھیں، جو نگاہیں جھکائے مصطفیٰ کے عین برابر میں خاموش کھڑی تھی۔ میرے ساتھ آئے۔ وہ کچھ سوچ کر اپنے ماں کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ مصطفیٰ، میرے بچے آج جلدی آ گئے؟ وہ جو قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ رہی تھی، کمرے میں داخل ہوتے بیٹے کی آہٹ پر بھرپور انداز میں مسکرائیں۔ جبھی اس کے پیچھے کوئی لڑکی کمرے میں ساتھ ہی داخل ہوئی تھی۔ کیسی ہیں مما؟ اس نے آگے بڑھ کر ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، جبکہ ان کی بے یقین نگاہیں سمرا پر ہی مرکوز تھیں۔ جواب مصطفیٰ کے عقب سے نکلتی بالکل عین سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ، یہ لڑکی؟ انہوں نے حیرت سے دریافت کیا۔ سمرا دونوں ہاتھ آپس میں مسلتی سر جھکا گئی۔ ماما، وہ ہم نے، اس نے بامشکل لفظ ترتیب دیے تھے۔ مصطفیٰ، کچھ ایسا نہ کہہ دینا جس کا صدمہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ ان کی آنکھوں میں اب نفرت اتر آئی تھی۔ دراصل مما، وہ جا کر بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ آنٹی، میں اس گھر میں خون بہا میں آئی ہوں۔ بے فکر رہیں، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ اسے تذبذبے کا شکار دیکھ سمرا اچانک سے بیچ میں بول اٹھی تھی۔ مصطفیٰ نے سخت نظروں سے گھور کر اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ انہوں نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ کیا جہالت ہے مصطفیٰ؟ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ کر آئے۔ ہمارا مجرم اس کا بھائی ہے اور سزا بھی اسے ہی ملے گی، انہوں نے تیز بھرے لہجے میں کہتے بیٹے کو جھڑکا، جبکہ مصطفیٰ نے تعسفی نظروں سے سمرا کو دیکھا تھا، جو اپنے کارنامے پہ بڑی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ماما، میں نے سمرا سے نکاح کیا ہے، اب سے یہ اسی گھر میں رہیں گی۔ بالآخر اس نے ماں کو حقیقت سے آشنا کیا تھا۔ عہد کی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو اپنی بیوی کا درجہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ کا خون اتنا سفید ہو گیا ہے؟ ارے بھئی، تو میرے بچے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور آپ نے دشمن کی بیٹی سے شادی کر لی؟ اتنی جلدی بھول گئے آپ اپنے بھائی کو؟ وہ یکدم ہی شدت گریہ سے روتی بیٹے سے شکوہ کرنے لگی تھی۔ ماما پلیز، سچویشن ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے سمرا کو اپنے نکاح میں لینا پڑا۔ میں مجبور تھا۔ وہ نادم ہوا۔ واقعی آپ مجبور تھے، اپنی محبت کے آگے، جو محبت آج بھی آپ اس لڑکی سے کرتے ہیں، مگر محبت میں اتنی خود گردی اچھی نہیں ہوتی کہ ایک لڑکی کی خاطر اب اپنے جواں سال بھائی کا خون بھول جائے۔ وہ شدت سے غوراتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے ان کی نفی نہیں کی تھی،
لڑکی نکلو میرے گھر سے، میں تمہارا وجود اپنے گھر میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ غصے سے کہتے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو جھٹکا دیا تھا۔ ماما پلیز ایسا نہ کریں۔ وہ ایک دم سمرا کو سنبھالتا اس کی ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ مصطفیٰ آپ اس لڑکی کی خاطر میری نافرمانی کر رہے ہیں؟ انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ میں آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ماما، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ سمرا میری بیوی ہیں۔ اس نے بہت ضبط سے ماں سے نظر چرا کر اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ واہ بیٹا، ان لوگوں نے میرا ایک بیٹا موت کے منہ میں اتار دیا اور دوسرے کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی اس لڑکی کی طرفداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے نفرت سے سمرا کو دیکھا جو نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ آنٹی آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ مصطفیٰ آپ آنٹی کو یہ بات کلیئر کیوں نہیں کہتے کہ میں یہاں آپ کی بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ خون بہا میں آئی ہوں؟ بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا آج بھی آپ کا ہی بیٹا ہے۔ سمرا مصطفیٰ کے پیچھے سے نکلتی سامنے آ کر ڈر لہجے میں بولی تھی۔ لڑکی تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ وہ استہزائیاں مسکرائیں تو اس نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ جو اپنی ماں کے سامنے تمہیں ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا وہ تمہیں خون بہا میں لایا ہے؟ میں مان ہی نہیں سکتی۔ ضرور تمہارے خاندان نے کوئی سازش کی ہوگی اور تمہاری جیسی منحوس لڑکی کو ہمارے سر مند دیا۔ اس بار وہ نفرت سے ہو رہی تھی۔ ممی کیا ہو گیا آپ کو؟ اب تو پلیز اس طرح کی تغیرنوسی باتیں نہ کریں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سمرا سے میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، لیکن میں آپ کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ وہ چاہ کر وہ الفاظ نہیں بول پایا تھا جو اس نے غصے میں سمرا سے کہے تھے۔ اچھا تو یہ لڑکی خون بہا کی صورت ہمارے گھر میں آئی ہے؟ انہوں نے آئیبرو اٹھائی۔ جی بالکل ایسا ہی آنٹی۔ سمرا آپ خاموش رہیں پلیز۔ ایسا نہیں ہے ماما، یہ کوئی خون بہا نہیں ہے۔ مزمل کا قاتل شارق ہے اور سزا بھی اسے ہی ملے گی، مگر سمرا سے نکاح میں نے اپنی خوشی اور رضامندی سے کیا ہے، کیونکہ میری خوشی اسی لڑکی میں ہے، اور وقت اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا۔ لیکن میں اس رشتے کو جب تک کوئی نام نہیں دوں گا، جب تک آپ کے بیٹے کے مجرم کو سزا نہ دلوا دوں۔ آپ پلیز، آپ دونوں کوئی بحث نہیں کریں گی۔ اس بار وہ سختی سے گویا ہوا تھا۔ زنیرا ایک نظر بیٹے کو دیکھ صوفے پہ بیٹھ کے بری طرح سے رونے لگی تھی۔ ماں، وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ مصطفیٰ اس لڑکی سے کہو چلی جائیں یہاں سے۔ میں اس لڑکی کا وجود ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ چہرے پہ دوپٹہ رکھتی وہ نفرت سے بولی تو سمرا صورتحال سمجھتی کمرے سے نکل آئی تھی، جبکہ اب مصطفیٰ روتی ہوئی ماں کو سنبھال رہا تھا۔ السلام علیکم بی بی، آپ سمرا بی بی ہیں نا جنہیں مصطفیٰ سے پاپا پسند کرتے تھے؟ الماس خالہ نے اسے دیکھ تجسس بھرے انداز سے پوچھا۔ وہ پہلے بھی ایک دو بار مصطفیٰ کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شارق سمرا کا ہی بھائی تھا۔ جی، سمرا ہولے سے مسکرائی تھی۔ ایسا کون سا شخص تھا جو ان کے رشتے سے واقفیت رکھتا نہ ہو؟ تو آپ یہاں سب خیریت؟ اس بار وہ جاننے کے لیے متجسس ہوئی۔ جی سب خیریت ہی ہے۔ وہ مصطفیٰ کا کمرہ کہاں ہے؟ وہ جلد از جلد ان سے جان چھڑا کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی وہی پرانا والا ہے۔ وہ سر ہلاتی تیز قدم لیتی مصطفیٰ کے کمرے میں چلی گئی تھی، جہاں وہ پہلے بھی 2 بار فائل ڈھونڈنے میں کم کی گھر سے جا چکی تھی۔ وہ دروازے کے پاس آ کر ٹھہرتی، ایک گہری سانس لیتی، تھم سی گئی تھی۔ آج اس کمرے میں جاتے ایک عجیب سی جھجک آڑے آ گئی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ ایسے بھی حالات ہوں گے؟ پھر گہرا سانس بھرتی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکیوں پر پردے ڈلے ہونے کے باعث سورج کی روشنی کمرے میں آنے سے قاصر تھی۔ کمرے کا ایک حصہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لب چباتی دھیرے سے چلتی ہوئی ایک طرف کو رکھے صوفے پر جھک کر سمٹ کر بیٹھتی، اب آنسو بہانے لگی تھی۔ اس پر کیا ضبط ٹوٹا تھا اور وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اپنے باپ کا بیگانہ پن یاد کر دل میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ کیا تھا اگر اس کا باپ ڈھال بن جاتا؟ مگر نہیں، اس کا گناہ بس اتنا ہی تھا کہ وہ ماں جیسی نظر آتی تھی، اور اس کے کردار کو سب نے اس کی ماں جیسا ہی سمجھ لیا تھا۔ اس سے تو اچھا یہ تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی، کم سے کم یہ سب تو نہ سہنا پڑتا۔
خود ساختہ بڑبڑاتی وہ پھپک کر رونے لگی۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو رواں تھے، مگر اسے پھر بھی اطمینان تھا کہ اس چھت کے نیچے اس کے ساتھ اتنا برا نہیں ہو سکتا جتنا برا اس کے باپ کے گھر میں ہوا تھا۔ وہ مسلسل روتی، سسکیاں بھر رہی تھی۔ میلبورن میں ایک اور سنہری شام اتر آئی تھی۔ اگست کے اوائل دن تھے۔ موسم انتہا کا سرد تھا۔ جو کھلے جینز شرٹ پر گرم کوٹ پہنے گھر میں داخل ہوتی، سیدھی اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی جب اپنی ماں کی آواز پر اسے قدم روکنے پڑے تھے۔ پھر تم نے اپنے باپ کی ساری جائیداد بیچ دی؟ وہ اپنے کمرے کے دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑی سوالی انداز میں دریافت کر رہی تھی۔ جی، سیل کر دی، اور جو رہ گئی ہے وہ بھی کچھ عرصے میں کر دوں گی۔ فی الحال 2 دن بعد کی فلائٹ ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا بندوبست کر لیں، کیونکہ میں یہ گھر سیل کر چکی۔ اس بار انہوں نے نخوت سے اس کی جانب دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی علیشا، تمہارا باپ میرا شوہر تھا، انہوں نے جتانا ضروری سمجھا۔ جی، وہی شوہر جس کی بیوہ بن کر زندگی گزارنا آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے، تو پھر آپ کا خرچہ بھی اب وہی اٹھائے گا جو آپ کا شوہر ہوگا، اس نے باور کراتے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا چلو جاؤ تم پاکستان، میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس کلچر میں تم کیسے ایڈجسٹ کرو گی اور کب تک اکیلے سروائیو کر سکو گی۔ کچھ جانتی بھی ہو پاکستان کے بارے میں؟ انہوں نے نخوت سے سر جھٹکتے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ آپ کا کنسرن نہیں ہے، میں اکیلے رہ سکتی ہوں، آپ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ لائف انجوائے کریں۔ ناگواری سے کہتے وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ بے وقوف لڑکی، وہ بڑبڑا کر کمرے میں واپس پلٹی، اپنی باقی کی پیکنگ کرنے لگیں، کیونکہ کچھ ہی دیر میں ان کے ادھیڑ عمر آسٹریلیا کے ایک نامور بزنس مین بوائے فرینڈ کی گاڑی انہیں پک کرنے آ رہی تھی۔ ایزل، وہ انٹرویو سے فری ہوتا ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آ گئی کہا ہوا، خیریت تھی نا سب؟ اس نے ذرا حیرانگی سے استفسار کیا۔ ہاں سب خیریت ہے۔ کہاں تھی تم؟ میں کب سے آوازیں لگا رہا ہوں، اس نے فائل ایک طرف کو رکھتے ذرا تھکے ہارے لہجے میں کہا تھا۔ یہیں تھی، تم یہ بتاؤ جاب مل گئی؟ اس نے صحن میں پڑے تخت پر ساتھ بیٹھتے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نان گریجویٹ کو کون جاب دے گا یار، وہ لہجے میں بے پناہ بیزاری سمو کر بولا۔ او ہو، تم ہر وقت مایوسی کی باتیں کیوں کرتے رہتے ہو؟ اللہ سے اچھے کی امید رکھو، تم دیکھنا تمہیں بہت جلد ایک اچھی جاب آفر ہوگی، اس نے بھائی کو دلاسا دیا۔ دیکھتے ہیں، ویسے مجھے ایسا کچھ لگتا تو نہیں ہے، اس نے منہ بنایا۔ تم تو ہمیشہ مایوسی ہی کی باتیں کرنا، اگر یہ باڈی بنانے کے بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دی ہوتی تو آج یوں دھکے نہ کھانے پڑ رہے ہوتے، اس نے صحیح سے لتاڑا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، کھانے میں کیا بنا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ 6 جگہ انٹرویوز دے کے آ رہا ہوں، مگر کہیں سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ وہ پاؤں میں سے جوتا نکال کر ہوا میں اچھالتا ظاہری لاپرواہی سے بولا۔ کریلے بنائے ہیں؟ یہ کپڑے چینج کر لو، میں تمہاری یہ گلوتی شرٹ روز روز نہیں دھو سکتی، اس نے ذرا منہ بنایا۔ اوف، انسان کو اتنا غریب نہیں ہونا چاہیے یار، کہ انٹرویو دینے جانے کے لیے ایک ڈھنگ کا کپڑا بھی میسر نہ ہو، اس نے ذرا ناگوار لہجے میں کہتے شکوہ کیا تھا۔ ایسے شکوے اور مایوسی کی باتیں لڑکیاں کرتی ہیں، مرد کہتے اچھے نہیں لگتے۔ اب جلدی آ جاؤ، میں کھانا نکال رہی ہوں، اس نے وہیں سے ہانک لگائی تھی۔ آ رہا ہوں بھائی، آ رہا ہوں، تھوڑا صبر کر لو۔ تم نے کون سا کھانے میں مٹر کڑھائی تیار کر رکھی ہے، میری تو سن کر ہی بھوک مر گئی۔ وہ وہیں سے بڑبڑاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ جاری ہے۔ تو جی ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو جلد ملتے ہیں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔